بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے والا واقعہ۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی ابتداء کا دائرہ کار وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ تمام لوگ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا سب لوگ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے درمیان اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمرود نے کہا، جلدی بتاؤ۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود اپنے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کر دی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آنے پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون بھی تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چھپا دیا تھا۔ جب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں ایک پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر اپنے بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، تو ہی میرے جگر کے ٹکڑے کو اس ظالم سے بچا سکتا ہے۔ اے میرے خدایا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اسے بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر اس نے بچے کو بوسہ دیا اور جانے سے پہلے غار کے تہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا فرما دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم کو غذا پہنچتی رہی، اور اس غذا سے حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں۔ کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کی باتیں سنایا کرتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہے وہ خود بھی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ میں ایک نکتے کی وضاحت کرتا چلوں۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن پاک میں ان کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے، لہٰذا قرآن پاک اور اکثر احادیث مبارکہ میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ آپ کا چچا تھا۔
اور عرب میں یہ دستور تھا کہ باپ کو بھی چچا ہی کہا کرتے تھے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو۔ آزر مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بت بنایا کرتا، ان کو خوب پوجتا اور لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بتوں کی فروخت کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر آزر کے پاس آئے تو اس نے ابراہیم کو بھی اپنے بیٹوں کے ہمراہ بت فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں کیچڑ اور کچرے میں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی اور کوڑا کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آپ نے آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و غور سے خالی ہیں اور کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بہت ہی توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سختی سے نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ مٹی اور لکڑی سے بت بناتے ہیں، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر کبھی نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، دیکھو پرستش کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں، بلکہ لائق سجدہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے فوراً پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی جو بالکل بے قصور تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس شخص کو تو نے قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا۔ نمرود بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جسے آپ خود ہی بناتے ہو اور ان کی پوجا بھی کرتے ہو اور پھر انہیں فروخت بھی کر ڈالتے ہو؟ اس بات سے آزر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ چچا جان، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو میں جاتا ہوں، لیکن میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔
اور فرمایا کہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، ان بتوں سے یا اس نمرود مردود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے الگ اپنا کوئی اور ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ پاک کی بندگی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک خصوصی عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ترتیب کے مطابق رکھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ تب آپ نے ان بتوں سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ تو بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور بتوں سے کہنے لگے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کونے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے اور آخر میں ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب لوگ واپس لوٹے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے بتوں کا برا حال دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ سب لوگ اس سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ضرور اسی نوجوان نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بولنا تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اس کی ناک پر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا، تو پھر یہ تمہیں نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو اپنا خدا مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، اور نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی یہ نوجوان سچ کہتا ہے کہ سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں بھلا کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک نوجوان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا الٹا ہی اثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ آج اگر ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم کل ہمارے بت خانے کو ہی توڑ ڈالو گے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ پھر جج بولا کہ اے ابراہیم، تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جلدی سے تیاری شروع کر دی۔ نمرود نے اس شہر کے اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ جس نوجوان نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے اس کو زندہ جلانے کے لیے ایندھن کو جمع کیا جائے۔ ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کو پورا کرنے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔
اگر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے، لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو جمع کر کے ایک جگہ اس کا اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا اور اس میں نمرود اور اس کے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں گلزار نامی ایک نہر کے کنارے پر بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کرنے کی خواہش کی۔ زمین نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھ پر ابراہیم علیہ السلام کے سوا تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے عرض کیا اے مالک کائنات، تیرے خلیل کو لوگ جلا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے سوا تیری عبادت کرنے والا زمین پر اور کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ ان کو جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، خاموش ہو جا، وہ میرا خلیل ہے، میں اسے جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول فرماؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس کے ساتھ ہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، یعنی سرد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ کے اندر گرمی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ پاک کی قدرت ہے۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو جان چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بہکایا اور لوگوں کو حکم دیا نوجوان کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی شخص اس کا پیروکار نہ بن سکے اور اس پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہ کر خوش نہ تھے، اس لیے شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے اور شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اکثر مورخین اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔
ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالی نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود مردود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر خدا نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، اور مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے مغز کو کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ ایک نوکدار چپل لے کر اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، پھر بھی ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ بالآخر اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔